لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ سورہ مبارکہ جس کی تلاوت ہو رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، بس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، یا وہی دم بریدہ ہے۔ یہ بات طے ہو گئی دو مجلسوں میں کہ کوثر سے مراد نمبر 1 کثرت نسل ہے، اور کل یہ بات فائنل ہوئی کہ یہ کثرت نسل پیغمبر صرف اور صرف چلی ہے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے۔ لہٰذا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے، اور کوثر کا مصداق صرف اور صرف حضرت فاطمہ زہرا کی ذات مبارک ہے۔ اب اس کے بعد آج جو گفتگو ہوگی کہ اس کوثر کو کس اہتمام سے عطا کیا گیا۔ یہ ہوا نا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو کوثر یعنی کثرت نسل، مصداق کون؟ جناب فاطمہ۔ اب یہ جو عطا ہے، اس عطا کے لیے کیا کچھ انتظامات ہوئے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل۔ اب یہ ذہن سوال آپ یہیں چھوڑ دیجئے اور پھر آ جائے۔ ہاں، صلوات بر محمد و آل۔ عجب بات ذرا سا کھسک رہی ہے موضوع سے، مگر آئیے تو سنتے چلیے۔ تو اب نہ انبیاء جو ہے، سنیے، انبیاء سب برابر ہیں یا چھوٹے بڑے ہیں؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں حضور سے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں پر واٹس کرائٹیریا، فضیلت کا سبب، وہاں تو کوئی امتحان نہیں ہوا۔ ہاں، اب رکیے، اس دنیا میں بڑا شور ہے صاحب، کون پہلے ایمان لایا؟ اس دنیا میں بات ہوتی ہے نا کہ کون پہلے؟ صاحب عورتوں میں فلاں، مردوں میں فلاں، بچوں میں فلاں، یہ بات ہوتی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں یار چھوڑو، کیا یہ عورت اور مرد اور بچے سب ایک ساتھ ایمان لائے تھے؟ ان تینوں میں کون پہلے لایا بتاؤ؟ یہ الگ کر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ کے بھی دماغ میں یہ ہے کہ جو نبی پر جتنے پہلے ایمان لائے وہ اتنا بڑا مومن ہے نا۔ یہی کرائٹیریا وہاں بھی تھا۔ اب رسول اللہ بھیجے گئے انبیاء پر نبی بنا کے، تو اس 1.25 لاکھ نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا نہیں، جو جتنے پہلے ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی بنا۔
صلوات در محمد. سنیے ابھی رکیے. جو غور کر رہے ہیں آپ، جو جتنے پہلے حضرت پر ہمارے نبی پر ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی بنا. اور اگر کوئی نبیوں سے پہلے ایمان لے آئے، اسی بہار میں ایک حدیث ایک پیج آگے ہے جہاں مولا فرماتے ہیں فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ. سب سے پہلے ہم وہاں بھی ہم ہی ایمان لائے، اور سب سے پہلے یہاں بھی ہم ہی ایمان لائے. بس ہم ہی لوگ اول بھی ہیں، ہم ہی لوگ. اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہاں بھی سب سے پہلے ایمان اور یہاں بھی سب سے پہلے. تو جو نبیوں سے پہلے انبیاء میں جو جتنے پہلے ایمان لائے وہ اتنا بڑا نبی، اور جو نبیوں سے پہلے ایمان لائے وہ. لہٰذا اب کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ ائمہ معصومین انبیاء سے بھی بڑھ کے ہیں. صلوات در. یہ بالکل کنفرم. ہماری بات ادھر آگے جا رہی ہے. اب جب یہاں تک آ گئے تو 2000 سال پہلے وہاں وہ کام کر رہے تھے کہاں؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اور آئے کب؟ سب سے آخر میں. کہاں تھے؟ کچھ نہیں تھا جب یہ ان کا وجود تھا. حتیٰ کہ ہم تو اپنے حساب سے پڑھنے کے عادی ہیں، سمجھ گیا. روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ جبریل پیدا ہو گئے نا تو ان کی سمجھ ہی نہیں آتا کیا آئے، ہمیں کیا کریں، کہاں جائیں. تو روایت کہتی سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی، فرشتوں نے تسبیح شروع کی. حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، فرشتوں نے لا الہ ہے نا. تو سب سے پہلے یہ آئے، سب سے آخر میں تھے کہاں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ فی سرادق العرش، عرش الہی پر تسبیح و تقدیس ہو رہی تھی. اب جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو یہ نور رکھا کہاں؟ آدم کی پیشانی پہ. کس کا؟ مولا کا بھی اور رسول اللہ کا بھی. جب مولا کا نور ہے تو مولا کے ساتھ 11 امام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایک ساتھ. آدم سے چلتے چلتے کہاں آئے؟ رکیے ابھی، ابراہیم تک. ابراہیم کو اللہ نے دیے 2 بیٹے، ایک جناب اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. دونوں بیٹے نبی ہیں، لیکن کس کی نسل میں نبوت گئی؟ ایک منٹ سوچ لو، کس کی نسل میں گئی؟ بھلے جناب اسحاق. اسماعیل خود نبی ہیں، اسماعیل کی نسل میں نبوت نہیں ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ ہے فقط. نبوت کہاں چلی گئی؟ اسحاق کے یہاں. اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا نام اسرائیل. اسرا مانے عبد، الایل مانے اللہ، عبداللہ. اسی لیے جو یعقوب کی اولاد کہلائی وہ کیا؟ بنی اسرائیل. تو ساری نبوت کہاں چلی گئی موسیٰ عیسیٰ تک؟ بنی اسرائیل میں. اور یہاں اسماعیل کے بعد نبوت نہیں ہے، نبوت دی گئی اسحاق کی نسل میں، لیکن نور پیغمبر رکھا گیا کہاں؟ اسماعیل کی نسل میں. چلتے 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 یہ نور آیا کہاں ایک ساتھ؟ عبد المطلب تک. عبد المطلب کے بعد یہ نور ڈیوائیڈ ہوا، نصف نور پہنچا صلب عبداللہ میں، ان کے ذریعے رسول اللہ کائنات میں آئے. نصف نور صلب ابو طالب میں. ایک جملہ رک کے کہوں، بعد میں طے ہوگا آگے. آپ کیا کہتے ہیں حسین؟ ہم گواہی دیتے ہیں آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا، طاہر رحموں میں تھا. کچھ سمجھ میں آیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ زیارت وارثہ خالی ابو طالب نہیں، ابو طالب سے لے کے آدم تک کے ایمان کا اعلان کر رہی ہے. صلوات در محمد و آل محمد. اور فرمایا آپ تو اب ان کے ذریعے سے یہ ظاہر ہوئی رسول اللہ اور جناب مولائے کائنات. تو جیسے مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ 11 اماموں کا بھی نور تھا،
کیا پیغمبر کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ کا بھی نور تھا؟ نہیں. پھر کیسے آیا؟ صلوات. یہ آپ دیکھیں کوثر کا اہتمام. پھر کیسے آیا؟ اب اس میں معراج والی بات بھی آئے گی انشاءاللہ اشارتاً، لیکن مین یہ ہے، ہم اور آپ سمجھ گئے، آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، طہارت کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی ہے؟ بھائی صاحب وہاں گئے، اس کی اپنی دکان تھی، اس نے کہا السلام علیکم مولوی صاحب یہ چائے پی لیجئے، میں نے پی لیا. دین بھی کہہ رہا پی لو، مگر میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ دودھ صحیح تھا، یہ کلڑ صحیح تھا، ہے نا. لیکن رسول اللہ وہ ہر چیز کی حقیقت سے آگاہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے رسول اللہ کو تو چھوڑیے، اس خاندان کی 5 سال کی عمر میں بھی لوگ حقیقت سے آگاہ ہیں. صلوات. یہ سے ایک سن لیجیے. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے سعد یا سعید، بھول گیا ہوں یہ موبائل میں. تو ان سے کسی سے بحث ہو گئی سی جناب فاطمی والے میٹر میں لے کر کے، فتح قدق کو لے کر کے، اور کچھ اتنے موٹے موٹے اعتراض کیے کہ سعد بھائی کی سمجھ میں جواب نہیں آیا. وہ زمانہ وہ تھا کہ جب قم میں 11ویں امام کے صحابی موجود تھے، محمد ابن اسحاق قمی. تو انہوں نے کہا یار چلو قم چلتے ہیں، محمد بھائی سے بات کی جائے. وہ آگئے کلنے صاحب، اس نے یہ اعتراض بہت مزیدار ہے، کبھی انشاءاللہ 15 شعبان کے آس پاس آئے تو سنائیں گے آپ کو. تو اس نے جا کے کہا، سعد بھائی نے کہا کہ اس طرح اعتراض کیا، اور محمد بھائی آپ کچھ کرنے لگے. یار پھر ہم کیوں جواب دیں، ہم جا رہے ہیں سامرہ مولا سے ملنے کے لیے، 11ویں امام کے صحابی، تو چلو تم بھی چلو، ڈائریکٹ پوچھ لیا جائے گا. تو یہ محمد ابن اسحاق اور یہ سعد بھائی یا سعید بھائی یہ پہنچے وہاں. تو اب ان کا کہنا ہے کہ 11ویں امام ہمارے وہ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، اور زانو پر ہمارے امام تشریف فرما. ہمارے امام تشریف فرما. خیر وہ اپنا کوئی بات ہونے لگی، تو یہ 165 تھیلیاں ان کے پاس تھی خمس کی، اسحاق محمد ابن اسحاق کے پاس، جو لوگوں کی اکٹھا تھی، امین تھے یہ، امام کے پاس لے کے پہنچا تھا. تو امام نے فرمایا، 11ویں امام نے، کہ بیٹا کھولیے. تو حضرت نے فرمایا کہ نجس مال پر ہمارا ہاتھ تو نہیں لگے گا، خمس کی رقم گئی ہے. تو یہ خود ہی ان سے محمد ابن اسحاق سے کہیے نکالیں، ہم بتاتے ہیں کون کیسی ہے. صلوات بر محمد. سنیے بہت زبردست روایت ہے، وہ پورا پڑھیں تو پوری مجلس ہو جائے گی، لیکن ایک بس توجہ کے لیے سناتا ہوں. اتنے انہوں نے نکالنا شروع کیا. کہنے اس میں دیکھو ایک سکہ ہے جس کو اپنی طرح کی چونی کہی ہے، اس میں ربع دینار، 1 دینار کا چوتھائی کوئی سکہ. کہا وہ نکالو. وہ انہوں نے نکالا. کہا یہ اس کو الگ کر لو، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ نجس ہے، ہم نہیں قبول کر سکتے. تو محمد ابن اسحاق نے کہا کہ صاحب جب اتنا آپ بتا سکتے ہیں تو یہی بتائیے کیوں. حضرت نے کہا جانتے ہو یہ خمس کس کا ہے؟ کہا جی مولا فرمائیے. کہا فلاں آدمی کا خمس ہے جو بڑا کاروباری ہے، کپڑے کا کاروبار ہے اس کا، یہ آرڈر دے کر کے کپڑے تیار کرواتا ہے، سوت ووت اپنا دیتا ہے، بنواتا ہے، مزدوری دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے. جو آج بھی ہوتا ہے اس طرح کا. اپنے پڑیسی کو اس نے سوت دیا کہ اس کو کپڑا تیار کر کے کاٹ کے آپ کو بن کے دینا ہے. اس کے ہاں چوری ہو گئی. اس نے آ کر کے اس مہاجن سے کہا کہ صاحب آپ نے جو سود دیا تھا وہ تو چوری ہو گیا، کیا کریں؟ ان کا کچھ نہیں، ہم نہیں جانتے، چوری ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے. وہ بیچارہ اپنا جو ہے کچھ بیچ باچ یا کسی صورت سے تیار کر کے لے کے آیا. یہ نوٹا دبا کے لیا گیا ہے، اس کا خمس نکلا ہے، ہم کو نہیں چاہیے. صلوات بر محمد. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ گلا دبا کے کسی کا لیا ہے. تو جہاں 5 سال کی عمر میں، 4.5 سال کی عمر میں رقم کی حقیقت معلوم ہو،
تو ان کے جد رسول اللہ جو غذا کھا رہے ہیں ساری غذا کی حقیقت سے پیغمبر واقف ہے کہ نہیں ہے؟ کون پاک ہے، کیسی ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں ذرہ برابر بھی غیر طاہر غذا جا سکتی ہے اندر؟ نہیں نا۔ اس کے باوجود حکم ہوا میرے حبیب گھر چھوڑ دیجئے، خدیجہ سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اہتمام دیکھیا، گھر سے الگ ہو جائیے، خدیجہ سے الگ ہو جائیے۔ آ کے پیغمبر رہنے لگے کس کے ہاں؟ چچا کے ہاں، جناب ابو طالب مولا کائنات کے ہاں۔ دن میں روزہ رکھیے، روزہ رکھنے لگے۔ افطاری آپ دنیا کی نہیں کریں گے، جس کی زندگی میں کبھی جو ہے نجس غذا کا تصور نہیں ہے اس کو دنیا کی غذا سے روکا جا رہا ہے۔ شام کو افطاری وہاں سے آتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ نے کہا کہ بھائی علی ذرا گھر چلے جاؤ ہمارے یہاں اور جا کے بھائی ذرا خدیجہ سے کہہ دو بھائی کوئی ایسا ٹینشن وینشن نہیں، تو سوچ لیں بھائی کہاں ہے، تو یہ حکم خدا ہے، کوئی ناراضگی وارازگی نہیں ہے، پابندی ادھر سے ہے، جب پابندی ہٹے گی تو میں آتا ہوں۔ 40واں دن آیا، اب جو افطار آئی تو آج کا انداز بدلا تھا۔ یا رسول، اچھا پیغمبر کیا اخلاق والے آدمی ہیں، سمجھ گئے؟ اب آ جاؤ بھائی، بسم اللہ آ جاؤ۔ لہذا جبریل کو اسپیشل آرڈر لے کے آنا پڑا، صاحب آج آپ کسی کو شامل نہیں کر سکتے، حتیٰ علی بھی اس غذا میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ اکیلے نوش فرمائیں گے، جتنا کھا سکیے گا کھائیے گا، بقیہ ہم واپس لے جائیں گے۔ اب کیا کریں؟ نتیجے میں رسول اللہ نے کہا بھائی علی وہاں بیٹھ جاؤ گیٹ پہ، کوئی اندر نہ آنے پائے، کوئی آ جائے گا تو اخلاق کے خلاف ہے نا، وہاں بیٹھ جاؤ۔ پیغمبر نے وہ غذا نوش فرمائی۔ اس طریقے سے سیدھے بہشت سے نور فاطمہ پیغمبر کے صلب میں منتقل ہوا۔ یا مشہور ہے کہ بلایا گیا اور وہاں حضرت کو بولیے سیب دیا گیا، اور اس سیب سے نور فاطمہ صلب پیغمبر میں بولیے منتقل ہوا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اب صاحب یہاں ایک بار آیا ہوں، کسی کی مجلس تھی رات میں، لیکن یوں کہیے تو قاعدے سے اب آیا ہوں پہلی مرتبہ، تو اب جانتے تو خیر لوگوں کی، فرض کریے کہ ہم کو یہاں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، تو کہنے لگے صاحب جو ہے وہ یار یہ مولانا مجلس خراب کر دی، پتہ نہیں کیا ہوا بک رہے ہیں، کسی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، کہ لے یار یہ اس کو بلایا کس نے ہے؟ تو کسی نے کہا وہ ہے جونپور کے لیاقت، ان کی رشتہ داری ہے کچھ، انہوں نے بلایا ہے۔ کہنے دیکھو ہے کہاں یہ؟ تو مجلس خراب کس نے پڑھی؟ مولانا نے۔ پکڑا کون جا رہا ہے نا؟ اگر اس کا الٹا ہو جائے تو مجلس بڑھیا کس نے پڑھی؟ مولانا نے۔ ارے کیا لیاقت بھائی، ہائے ہائے ہائے، مزہ آ گیا۔ اور لیاقت صاحب کیسے؟ اور فرمائیے کیسی؟ ہمیں بھائی تم سے کیا مطلب کیسی لگی؟ پڑھا اس نے ہے، سنا ان لوگوں نے ہے۔ کہنے لگے جو ذریعہ بنتا ہے وہ کالر ٹائٹ کرنے کا حق رکھتا ہے، رسول اللہ ہو یا مولا، مولا ہو یا آخری امام تک۔ ان کے اس دنیا میں آنے کے لیے انبیاء ذریعہ بنے، اولیاء وسیلہ بنے، صلحاء وسیلہ بنے، تو جتنا وسیلہ ہے درمیان میں سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں، سب احسان جتا سکتے ہیں، سید الانبیاء ہوں گے مگر ذریعہ ہم بنے، امیر المومنین ہوں گے مگر ذریعہ ہم بنے، نبی ہو یا علی سب احسان جتا سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کے آنے میں نہ کسی نبی کا احسان ہے نہ کسی ولی کا احسان۔
کون سمجھ سکتا ہے ہاں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک اس لیے کہ اب میں اس کو چھیڑوں گا نا کہ اب صلب پیغمبر میں تو آیا، اب جب رحم خدیجہ منتقل ہے تب کیا ہوا، وہ چھیڑیں گے تو 10:15 بجے گا، پھر مصائب تو 10:30. لہٰذا یہیں سے بات چھوڑ دیتے، بقیہ کل پوری کر دیں گے. ایک روایت یہاں سن لیجیے. صلوات بر محمد. کون سی بولیے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ثابت کروں گا کہ اولاد کثرت اولاد کا خلاصہ شہزادی قرآن کے حوالے سے بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجیے. مولا کیوں خاموش رہے گا؟ یہ بات تھی وہ تو. ہاں چلیے صلوات. ہاں چلیے اسی کو پڑھ لیتے ہیں. تو اب کل بات یہاں تک پہنچی کہ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئی. ٹھیک، سوال اس بات کا ہے، ایک بات تو کل عرض کی گئی کہ مولا کائنات کیوں اندر رہے، فاطمہ کیوں آئی، اس پر بات کل ہو گئی. لیکن ایک جملہ جو کل پڑھا گیا وہ واقعی سوچنے کے لائق ہے کہ ایسی تیز ضرب تھی کہ بی بی کی چیخ نکلی، یا فضت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی. فضہ مجھے پکڑ لو، مجھے سہارا دے دو، میرا بچہ مر گیا ہے. ایک طرف، دوسری طرف ایک کتاب میں کہ مولا بھی چیخ پڑے، یا فضتو ادرکی مولاتکی. فضہ دوڑو، خبر لو اپنی بی بی کی. خوب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، علی خاموش رہے. یہ سوال کسی کے بھی ذہن میں بولیے آ سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل. اتنا بڑا واقعہ ہو جائے علی کے سامنے کیسے برداشت کیا؟ جواب اب جو آپ کتابیں پڑھیے گا وہ یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. پورا معاملہ یہ ہے کہ جب اس نے یہ حرکت کی تو امیر المومنین کو جلا لایا اور حضرت بڑھے، پکڑا گریبان. سنیے آپ، یہ روایات ہیں. پکڑا گریبان اور پٹخ دیا زمین پر، یہ زانو رکھ دیا اس کے سینے پر. کمزور سمجھتے ہو؟ اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی. ایک میں آپ کو 2 چیزیں سناتا ہوں تب یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک مرتبہ اور یہ معاملہ ہوا تھا، مولا کے مرڈر کی پلاننگ تھی، یہ شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا. تو وہ اس کا نام تھا، تو وہ پہنچ گیا. کہنے لگا بھائی کیا بات ہے، کیسے؟ کہنے لگا یار وہ اچھا ہوا تم آ گئے، کہا بولو جو کرنا ہے کرو گے؟ کہا بالکل، چاہے علی کا مرڈر ہی کیوں نہ ہو. کہا ہم کر دیں گے. کیسے ہوگا؟ کہا وہ طریقہ تم بتاؤ، کرنا ہم کر دیں گے. جیسے ہی جو ہے علی نماز میں ہوں کام کر دینا. پلاننگ ہو گئی مسجد میں. اب جو ہے کہنے تو کہہ دیا گیا، اب دل میں ڈر ہے کہ یار جو ہے وہ پھر بنی ہاشم کو کون روکے گا، اور یہ کمبخت اگر جو ہے وہ سکسیس نہیں ہوا تو کیا ہوگا، پورا اوپر نیچے سوچنے لگے. تو آخر میں جو ہے وہ بیچ نماز بول پڑے، بھائی کرنا بس جو بھائی نے کہا ہے. تو مولا کی جب نماز ہو گئی، کیا طے تھا بھائی؟ کہنے صاحب آپ کا قتل. کا طے کیا تھا؟ کہا سلام پڑھتے مار دیتا. مار دیتے؟ کہاں مار دیتا. یہاں مار دیتے جی. پٹخا یہ رکھ دیا سینہ اس پر. جتنے چڑھانے والے تھے نا، ایک کی ہمت نہیں پڑی کہ آگے بڑھ جائے. تب تاریخ میں یہ ہے کہ جناب عباس یا ابن عباس، لوگ پہنچے رہے ابن عباس صاحب آپ کچھ کیجئے صاحب. مسجد نبوی اور وہ ملا ہوا ہے نا قبر پیغمبر. جناب عباس یا ابن عباس آئے، کہنے لگے علی تم کو ان کا واسطہ ہے. کدھر اشارہ کیا؟ رسول اللہ قبر مبارک. تم کو ان کا واسطہ ہے. مولا نے دیکھا، کہنے لگے ان کے نام پہ تو کچھ بھی چھوڑ سکتا. کچھ سمجھ میں آ گئی کہ مولا کائنات کو کتنا پاس اور لحاظ ہے رسول اللہ کا. جب یہ بات ذہن میں آ گئی، اب سنیے آپ کی کیا ہوا. پٹخ تو دیا اس کو، رکھ دیا سینے پر اس کے،
ایک کی ہمت نہیں پڑی علی کے مقابلے میں آ جائے۔ اب آپ پیچھے چلیے، جب رسول اللہ کا آخری وقت تھا تو روایتوں میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ، اپنا اپنا آدمی۔ جناب ام سلمہ نے کہا کہ تم لوگ غضب کرتی ہو، سمجھ نہیں رہی ہو، یہ علی کو بلا رہے ہیں۔ مولا آئے۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے رسول اللہ کو اپنے کلیجے سے لگایا، لبہا مبارک امیر سلام اللہ علیہ کے کانوں تک لے گئے۔ حضرت کچھ فرما رہے ہیں اور مولا رو رہے ہیں۔ اچانک امیر المومنین کی چیخ نکل پڑی۔ وہ موقع نہیں تھا پوچھنے کا۔ بعد میں جب حالات کچھ نارمل ہوئے تو کسی نے کہا کہ یا علی، رسول اللہ آپ سے کیا کہہ رہے تھے کہ پہلے تو آپ آہستہ آہستہ گریہ کر رہے تھے، پھر چیخ پڑے تھے۔ تو پیغمبر نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ رسول اللہ اپنے بعد کے حالات بیان کر رہے تھے، میرے بعد یہ ہوگا، میرے بعد یہ ہوگا، علی دروازہ جلایا جائے گا، علی محسن کی شہادت ہوگی۔ تو اس وقت میں چیخ پڑا تھا اور میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ پھر میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اس واقعے پر بھی میں چپ رہوں؟ پیغمبر نے فرمایا تھا علی اگر ناصر مل جائیں تو جہاد کر لینا، ورنہ علی صبر کر لینا۔ یہ پیغمبر کی وصیت پہلے سے ہے۔ ادھر مولا نے اس کو اس واقعے کے بعد شہزادی کے پٹخ دیا، رکھ دیا زمین پہ سر، اس کے سینے پہ اپنے زانوؤں کو۔ پبلک بھاگی، غضب ہو گیا، جلال آ گیا ہے۔ تو وہاں سے کہا گیا دیکھو اگر اس پوزیشن میں علی نکل آئے پھر کوئی مقابلہ کرور نہیں پائے گا، جتنے لوگ مل سکیں گھس جاؤ۔ وہ ایک سیٹنگ ہوئی تھی، قبیلہ بنی اسلم تھا، باہر سے یہ سب آئے تھے کچھ کاروبار کے چکر میں، گنڈے بدماش ٹائپ کے تھے، تو یہ بھائی ہمارا اس وقت سپورٹ کر دو تم، یہ ہونے کے بعد ہم تم کو سمجھ لیں گے، تو یہ بھی ساتھ میں سپورٹ لیا گیا۔ یہ صاحب بنی اسلم کون کون گنڈوں جو روایتوں میں ہے ڈاکوؤں کی طرح اب پبلک امیر سلام اللہ علیہ گھر میں گھس گئے۔ مولا نے پلٹ کے ایسے ہی مجمع دیکھا، ایک جملہ میرے مولا نے فرمایا، کیا سمجھتے ہو؟ دیکھیے ہوتا کیا تھا نا، اب تک ایک دن کبھی مجلس ہو گئی، آدمی بس تھوڑے تھوڑے مسائل پڑھ کے ختم۔ یہ اللہ کا شکر ہے جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے تو اب موقع ملے گا ذاکرین کو کہ پورا بیان کریں آپ سے کیا ہوا۔ مولا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کیا سمجھتے ہو یہ پبلک ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے مجمع، یعنی میں کمزور؟ پھر فرماتے ہیں کاش کاش رسول اللہ نے مجھ سے صبر کا وعدہ نہ لیا ہوتا۔ اور فرما رہے ہیں اور یہ کہہ کر کے مولا اس کے سینے سے اتر گئے۔ اب اس سے ان کو ایک اور تقویت ہو گئی کہ ان کو حکم ہے صبر کا، لہٰذا اب یہ کچھ کریں گے نہیں۔ ایک چیز یہ بھی آ گئی، گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ ٹھیک، امیر المومنین کو لے کے گئے، یہاں تک کل بات آ چکی ہے۔ ایک پیغمبر کے غلام تھے جن کا نام تھا ابو رافع، رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا، مسلمان ہو گئے، پیغمبر نے کیا کیا؟ آزاد کر دیا۔ اب وہ ایک عام آدمی کی طرح، پھر ان کی شادی ہو گئی ایک لیڈی سے جس کا نام تھا سلمہ۔ تو اب یہ آزاد ہے، اپنا کام ہے، کسی کے نوکر نہیں ہے، بٹ سلمہ کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ ہم لوگ جو بھی ہیں اس گھر سے ہیں۔ چنانچہ کنیز یا غلام نہ ہونے کے باوجود پیغمبر کی وفات کے بعد بھی سلمہ نے جناب فاطمہ کے یہاں آنا جانا اور خدمت کرنا نہیں چھوڑا۔ کچھ روایتیں سلمہ سے آئی ہیں۔ سلمہ کہتی ہے زوجہ ابو رافع کہ تقریباً 40 دن تک جناب فاطمہ زہرا بستر علالت پر رہی ہے، ایک دو دن نہیں، کتنا؟ اس لیے کہ جب ان مدینے والوں نے
مولا سے کہا ان سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. تو مولا نے کیا کیا تھا, ایک حجرہ بنوا دیا تھا نا, تو وہاں بہت دن آنا جانا نہیں ہوا. صبح جاتی تھی, دن بھر بیٹھ کے باپ کو روتی تھی, شام کو مولا کام سے پلٹتے تھے, لے کے آتے تھے, مگر یہ بہت دن نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے فدق, مینٹلی ٹارچر, محسن, بازو, پسلی, ایک دو چیز ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ 18 سال کی فاطمہ زہرا کہتے ہیں کہ گھر کے آنگن میں چلتی ہیں تو عصا کے سہارے چلتی. تو اب کیا بقی جائیں گی, اور یہ بھی عصا کے سہارے بہت دن نہیں رہا. اب سلمہ کہتی ہے کہ بی بی بستر پر آ گئیں, 1-2 دن نہیں, کتنے دن؟ 40 دن. سلمہ کہتی ہیں شہزادی صدیقہ طاہرہ کہاں رہیں؟ بستر علالت پر. بقول سلمہ کے کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے, کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے. سلمہ کہتی ہیں لیکن جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن بی بی کو اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی, کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی. سلمہ کہتی ہیں مجھ سے بیوی کا یہ تڑپ لگتی. ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں, تو حضرت مصلی عبادت پر تھے. تو کہتا ہے اس کے بعد جب نماز تمام ہوئی تو امام سجدے میں گئے اور ایک طولانی دعا کرنا شروع کی اپنے چاہنے والوں کے لیے. سجدے میں کس نے؟ چھٹے امام نے. اسی میں ایک جملہ یہ بھی ہے دعا کا, وارحم الصرخۃ التی کانت لنا, خدا ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے. ہاں امام اللہ اکبر, جزاکم ربکم, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. سلمہ کہتی ہے مجھ سے بی بی کا یہ تڑپنا دیکھا نہ گیا. میں نے سر پہ ردا ڈالی, گھر سے نکل پڑی کہ مولا کو کم از کم اطلاع تو دے دوں. ادھر سے امیر پڑ گئی, کیا بات ہے سلمہ, بہت گھبرائی سی لگ رہے ہو, خیر تو ہے؟ مولا حالت ٹھیک نہیں ہے. حالت ٹھیک نہیں, اب نہیں لگتا کہ آپ زندہ پائیے گا. امیر المومنین تیز قدموں سے آئے, سرہانے بیٹھ گئے, اسی کتاب میں ہے, سرہانے بیٹھ گئے. کہتے ہیں تکیے سے بی بی کا سر اٹھایا, ووضعه علی حجرہ, اپنی آغوش میں رکھ لیا, بڑی محبت سے پکارا زہرا, کوئی جواب نہیں. فاطمہ, کوئی جواب نہیں. بنت رسول, کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے تو فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا. جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دی, آپ آ گئے, بس آپ ہی کا انتظار تھا. علی, آپ غسل دیجیے گا, آپ حنوط کیجیے گا, آپ کفن پہنائیے گا, آپ دفن کیجیے گا, اور اس سب کے ساتھ لیل کا لفظ لگا ہوا ہے, رات میں رات میں رات میں رات میں. علی, جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو. ساری وصیت سمجھ میں آتی ہے. اس پر بھی اگر خدا نے چاہا تو کل عرض کروں گا کہ کیوں کہا یہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اس لیے کہ حسین کی ماں ہے جو حر کو معاف کر رہا ہے.
حسن کی ماں ہے جو گالی دینے والے کو کہہ رہا کھانا کھا لو، سواری لے لو، کپڑا لے لو، لباس لے لو، مکان لے لو. فاطمہ کیوں کہہ رہی ہے مرتے دم تک کہ نہ معاف کروں گی نہ جنازے پر آئیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ انشاءاللہ خدا نے چاہ کل عرض کرتا ہوں. یاد دلا دیجیے گا بیٹا کل. ساری وصیت سمجھ میں آتی ہے لیکن آخری وصیت عقل سے باہر ہے. آپ جتنا غور کیجئے سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے کہ نہ بیٹے ایسے ہیں نہ باپ ایسا ہے. سوائے اس کے جو آپ نے پڑھا تھا نا مہا، سوائے ممتا کے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اس وصیت کی. جب سب کہہ چکی فرماتی ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں، علی میرے بچے کم سن ہیں، کل یہ ماں سے جدا ہوئے ہیں، کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں، آج ماں سے جدا ہو جائیں گے. علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں انہیں سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا. جزاکم ربکم. یہ وصیت ہوئی، مولا چلے گئے. اب پکارا اسما کو، اسما جی میرا بستر لگا دو. تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں. اسما اگر میرے بچے آ جائیں، جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب میرے بچے آ جائیں کھانا کھلا لینا تب اطلاع دینا. مطلب اس کا یعنی نہیں ہے نا؟ یہی نہ ہوا. اگر ہوتے تو یہ وصیت کیوں ہوتی؟ اس میں بہت سے لوگ ہیں نا، کوئی سادات بارہا کا ہے، کوئی یہاں کا ہے، کوئی جونپور کا ہے، کوئی مراد آباد کا، کوئی کہیں کا ہے. کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کے والدین ان کے گاؤں میں رہتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں. آپ کے یہاں فون آ جائے تمہاری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، سب سے پہلا سوال آدمی کیا کرتا ہے؟ انکل صحیح بتائیے گا بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. کیوں؟ تاکہ چھٹی وٹی لے کے دکان بند کر کے جیسے بھی ہو آدمی چاہتا بھاگ کے ماں سے مرنے کے پہلے پہنچ جائے. ہم جیسی نالائق اولاد چاہتی ہیں کہ مرتے وقت ماں کے پاس رہیں. فاطمہ جیسی ماں کی حالت یہ ہے. حسن و حسین جیسی اولاد کہاں چلے گئے ہیں؟ سوال ہے نہیں ہے، کہاں چلے گئے ہیں؟ اور اگر کہیں گئے نہیں ہیں تو اس وصیت کا کیا مطلب؟ اس کو ہم لوگ آپ لوگ بچپن میں سنتے آئے ہیں نا. سوال یہ کہاں گئے؟ اب صحیح بات یہ ہے کہ میں نے نہیں پڑھا کہیں. اس کا جواب میں نے نہیں پڑھا. ہمارے ہاں جونپور میں ایک بزرگ عالم تھے، خدا غریق رحمت کرے، مولانا محمود الحسن صاحب. ایک حصہ انہوں نے بیان کیا جو میں نے سنا، اور ایک کسی ایرانی ذاکر نے نقل کیا. تو میں دونوں آپ کو ان دونوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں. میں نے نہیں پڑھا کہیں، لیکن سوال معقول ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ایرانی کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ جب بی بی کو یہ احساس ہوا کہ نہیں بچوں گی تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ مرتے وقت بچے سامنے رہیں، لہٰذا زینب و ام کلثوم کو کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تھا. میں کہوں گا بی بی آپ کو اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال ہے، لیکن ہائے کربلا کی وہ 4 برس کی بچی، تاکہ ماں کو مرتے ہوئے نہ دیکھے نا. یہ تو انہوں نے بیان کیا. اب یہ کہتے ہیں محمود الحسن صاحب والی بات کہ جناب امام حسن و حسین کو بی بی نے بلایا، کہا بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ، اماں کی شفا کے لیے دعا کرو. اس بہانے سے بیٹوں کو ہٹایا. اب فرماتی ہے جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، ہے نا. ادھر قبر کا حال یہ ہے کہ دونوں شہزادے آئے قبر پیغمبر پر.
ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں قبر پیغمبر سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب کچھ رہ گیا بتانے کو؟ وہاں سے چلے تیزی کے ساتھ، ادھر اسما کا بیان ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں آئی حجرے میں نے کئی آواز دی، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی. دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جسم پر گرا دیا. بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا. کہ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے امام حسن حسین اندر آ رہے ہوں. اسما کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، نارمل کیا، حجرے سے باہر نکل آئی. اب اسما کو تو نہیں پتا ہے نا کہ نانا بتا چکے ہیں. اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ یہاں تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا. گئی لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں. اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو بتاتی. تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر منہ کے کھایا ہو؟ کچھ انداز ایسا تھا. اسما سمجھ گئی کہ ان کو اندازہ ہے. کہتی ہے شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ میں یہ مجلسی فرماتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے. پتہ نہیں، بس تمام کیا میں، پتہ نہیں کتنی محبت امام حسین کو ماں سے ہے، ماں کو حسین سے ہے. اللہ میں یہ مجلسی فرماتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے تلووں کو پیروں کو اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ. اسما آئی، سمجھایا، جاؤ بابا کو اطلاع دیا.